السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کیا قرآن سے بگ بینگ ثابت ہے؟ یاد رکھیں کہ دیکھیے قرآن جو ہے وہ انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کی ہر آیت کا تعلق ہدایت سے ہے۔ ہدایت میں کیا ہوتا ہے؟ کردار سازی ہوتی ہے، اچھا معاشرہ بنتا ہے، ایک اچھی ریاست وجود میں آتی ہے اور ایک ایسا نظام نافذ کیا جاتا ہے دنیا بھر والوں کے لیے سلامتی والوں۔ اس کے علاوہ ہدایت سے تعلق نہیں ہے۔ سائنسی تعلیم کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ آپ جتنا مرضی حاصل کر لیں اس سے آپ فوائد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ہدایت سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ہدایت یہ ہے کہ آپ سچ بول کر کام کریں، دھوکہ دہی نہ کریں، دوسرے کی تحقیق کو اپنے نام پہ نہ کریں، وہ چیز ہے۔ تو وہ جیسے لوگ کرتے ہیں، اور یہ سائنس میں اس طرح کی بیماری نہیں ہے، جو تحقیق کرتا ہے اسی کے نام سے آتا ہے اور سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ نتائج بھی صحیح حاصل ہو رہے تھے۔ تو بہرحال آئیے ہم اس کو قرآن سے ہی سمجھتے ہیں۔ کچھ اور سوالات بھی ہیں، اس کا جواب بھی اسی میں مل جائے گا۔ پہلے آپ کے سامنے یہ روایتی ترجمہ ہی پیش کروں گا اور اس کی وضاحت میں تفصیلات جو سامنے آئیں گی اسی میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے درس کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ الانبیاء اور اس کی آیت نمبر 30 سے 36 تک، 21 کی 32 36۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بارش اور رویدگی سے بند تھے، بس ہم نے دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ کیا، زندگی بخشی، تو کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ، اور یہاں سے لوگ لیتے ہیں کہ دیکھیے یہ آسمان اور زمین پہلے ملا ہوا تھا اور پھر اللہ نے اس کو کھولا اور یوں کیا۔ یہ ساری باتیں بگ بینگ کی ہی ہے۔ بالفرض کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ چلیے ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن اب قرآن کے الفاظ پر آپ غور کریں کہ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اولم یر الذین کفروا، اور کیا یہ نہیں دیکھا یہ انکار کرنے والے لوگوں نے، ان السماوات والارض، یہ کہ بلندیاں اور پستی، کانتا دونوں، رتقن، رتق کہا جاتا ہے ایک دوسرے سے اس طرح ملے ہوئے جڑے ہوئے کہ وہ اس کو الگ ہونا مشکل ہو، دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکے، اس لیے اس کو بند کہنا بھی ٹھیک ہے۔ ففتقناہما، بس ہم نے ان دونوں کو ادھیڑ دیا۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے بنا دیا الکتاب سے ہر ایک شے کی زندگی۔ افلا یؤمنون، کیا پس نہیں وہ یہ مانتے ہیں؟ اب آپ انداز تخاطب دیکھیے کہ اللہ کس طرح سے مخاطب کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے کیا انکار کرنے والوں لوگوں نے یہ نہیں دیکھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کیا ماننے والوں نے سارا دیکھا تھا یا نہیں دیکھا؟ ماننے والوں سے پوچھا بھی نہیں جا رہا، ماننے والوں کو اہمیت ہی نہیں دی گئی کہ وہ یہ چیزیں بھی دیکھیں، لیکن انکار کرنے والوں سے پوچھا جا رہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو کیا انکار کرنے والوں کو سامنے رکھ کر اللہ نے آسمان و زمین کو بگ بینگ کے ذریعے الگ الگ کیا تھا؟ کہ زبردستی کسی بات کو تھوپنا ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ہے اپنے خواہشات کی تباہ کروانا۔ قرآن کی آیتیں اس کی تصدیق نہیں کر رہی ہیں، وہ الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں جس کو زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے اقیم الصلاۃ کو زبردستی نماز پڑھنے میں تھوپ دیا ہے، لیکن وہ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ اگر واقعی واقعمو کا مطلب پڑھنا ہے تو واقعم الوزن بھی آتا ہے، واقعم الدین بھی آتا ہے، تو نہ وزن پڑھتے ہیں نہ دین پڑھتے ہیں، لیکن جب صلاۃ کے ساتھ آتا ہے تو نمازیں پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے کلام میں ملاوٹ، شرک، کہ ایسا شرک کرتے ہیں، اس طرح ملاوٹ کرتے ہیں جیسے واقعی وہ اللہ کی بات ہے جبکہ اللہ کی بات ہے ہی نہیں۔ اس کو کہا جاتا تحریف قرآن۔ یہ نہیں کہ جس نے حق بات کو واضح کیا، بات سامنے لے کر آ جائے، آپ اسی پر فتوی لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ کیا انکار کرنے والے لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو بلند لوگ ہیں یا پست والے ہیں یہ دونوں باہم جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے دنیا کے ہر معاشرے میں پستی اور بلندی دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، ترقی یافتہ بھی ہیں، ترقی پذیر بھی ہیں، غریب بھی ہے، امیر بھی ہے۔ یہ معاشرے کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہی رہتے ہیں، الگ الگ نہیں رہ سکتے۔ صرف غریبوں کا معاشرہ نہیں ہو سکتا، صرف امیروں کا معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ معاشرے میں امیر بھی ہوگا، غریب بھی ہوگا، معاشرے میں بلند کردار بھی ہوں گے، معاشرے میں ہی پست کردار بھی ہوں گے۔ پست کرداروں سے مقابلہ ہی تو اصل
اعلیٰ کردار لوگوں کا امتحان ہے، ورنہ ان کی کیسی کردار سازی ہے۔ یاد رکھیے کہ فتویٰ دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو، اللہ نے اپنے رسول کو بھی فتویٰ دینے کا اختیار نہیں دیا۔ اب سورہ نساء میں دیکھ لیں، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، جب بات آتی ہے کہ یہ تم سے نساء کے بارے میں فتویٰ طلب کرے تو قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، کہ اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے رسول کو بھی فتویٰ دینے کا اختیار نہیں دیا، اللہ خود فتویٰ دیتا ہے۔ یہاں ہمارے یہاں ہر آدمی، ہر مفت خورا مفتی بنا ہوا ہے اور فتوی دے رہا ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا دور سے بھی قرآن سے واسطہ نہیں ہے، اپنے مسلک کے تحت اپنے آبا و اجداد کے دین کے لیے آنکھ بند کر کے جس طرح پیچھے چل رہے ہیں، وہ فتوی لگانے میں سب سے آگے ہیں، تیز ہیں، جن کو فتوی کا اختیار بھی نہیں ان کے اپنے مسلک کے روح سے بھی۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا انکار کرنے والے لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بلند جو اور پست ہیں یہ دونوں باہم جڑے ہوئے رہتے ہیں، باہم ملے ہوئے رہتے ہیں، بس ہم ان دونوں کو ادھیڑ دیتے ہیں۔ تو ان کے کردار سے، ان کے افکار سے، ان کے خیالات سے، ان کے رویے سے، ان کے باہمی مشاورت سے، ہر چیز سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بلند کردار کا ہے یا پست کردار کا ہے، یہ بلندی والا آدمی ہے یا پستی والا آدمی ہے، یہ قوم کو بلندی کی طرف لے جانا چاہتا ہے یا قوم کو پستی میں دھکیلنا چاہتا ہے، یہ معاشرے کو بلند کرنا چاہ رہا ہے، ترقی یافتہ کرنا چاہ رہا ہے، یا معاشرے کو پستی میں دھکیلنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ اس کے کردار سے واضح ہوتی ہے، اس کے افکار سے واضح ہو جاتا ہے، لوگوں سے بات چیت میں واضح ہو جاتا ہے، لوگوں سے مل ملاپ میں پتہ لگ جاتا ہے، اس کا رویہ ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ بلند والا یا پست والا ہے۔ تو یہ ان دونوں کو ادھیڑ دیا جاتا ہے، ان کے کردار سے پتہ لگتا ہے۔ یہ کوئی اللہ کا زبردستی سب کو الگ الگ نہیں کر رہا ہے، خود ہی وضاحت ہوتی رہتی ہے ان کے رویے سے۔ اس کے بعد پھر اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے الماء سے، الماء اللہ اپنے خاص کتاب کو ہی کہتا ہے، ہر ایک شے کی احیاء کی زندگی دی ہے، ہر ایک شے کے جو احیاء ملی ہے، جو زندگی ملی ہے، اس کی کتاب سے ہی ملی ہے۔ جو اس کے لیے پابندی اللہ نے مقرر کر رکھی ہے اسی کے تحت وہ پہچانا جائے گا۔ اگر اس سے نہیں سمجھا جائے تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے، نہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے نہ اس سے نقصان، کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، بس وہ اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے، لگ گیا تو تکا، فائدہ مل گیا، نہیں لگا تو نقصان تو اٹھانا ہی اٹھانا ہے۔ تو ایسی بات نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر ایک شے کی احیاء جو ہے، جو نشو نما کی ہے، جو زندگی دی ہے، وہ الکتاب سے ہی دی ہے۔ اس لیے آگے اللہ پھر پوچھ رہا ہے کہ کیا بس یہ مانتے نہیں ہیں؟ اگر آپ اللہ کے ماننے والے ہو گئے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی ہدایت اللہ کی کتاب میں موجود ہے، کتاب سے باہر اللہ کی ہدایت نہیں ہے۔ تو اگر آپ ماننے والے ہیں تو آپ الکتاب سے ہی ہدایت لیں گے یا غیر اللہ کی کتابیں پکڑیں گے؟ آج کا مسلمان جو غیر اللہ کی کتاب کے سہارے اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، وجہ یہی ہے کہ دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہے اور رہے گا جب تک اس غیر اللہ کے کلام کے شرک سے باز نہیں آئے۔ اللہ کے کلام کو خالص ہو کر، مخلص ہو کر اللہ ہی کے کلام کے ذریعے سمجھنا ہے، پھر ہدایت واضح ہوگی، اور جب اس پر عمل کریں گے تو نتائج حاصل ہوں گے۔ تو سمجھنا تو دور کی بات، عمل کون کرے گا؟ جب سمجھ ہی نہیں رہے تو عمل کیا خاک کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر میں مسلمان ذلیل و خوار ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بوڑھے بچوں لگا کمزوروں ہر ایک کو مارا جا رہا ہے، کوئی اس کے لیے آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی ظلم جو نام نہاد مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ ہوتا تو دنیا اس کے لیے چیخ رہی ہوتی، کیونکہ دنیا میں جو لوگ اقتدار پر قابض ہیں وہ ایسے فرعون ہیں جو اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ان میں مسلم دشمنی رچی بسی ہے، چاہے وہ قرآن کا ماننے والا ہو یا نہ ہو، ان کے لیے صرف لفظ مسلمان ہی ایک دشمنی کے لیے کافی ہے، باقی باتیں ایک الگ سی چیزیں۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا پس وہ یہ مانتے نہیں ہیں؟ جو ماننے والا فرد ہے اس کو پتا ہے کہ اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی کتاب سے ہدایت لینی پڑے گی، اپنے ہر عمل کی تصدیق اس کی آیتوں سے کرنی پڑے گی۔ اب آگے آئیے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جھک نہ پڑے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راہ پائیں۔ اب یہ ترجمہ کرنے والے یقینی سی بات ہے، سائنس تو بہت دور کی بات ہے، عقل سے بھی پیدل لوگ ہیں۔ کیا زمین کسی ایک طرف جھکتی ہے؟ یہ پہاڑ اسے کھڑا رکھتے ہیں، انہوں نے وہ ٹینٹ سمجھ رکھا ہے کہ سائڈوں میں
بانس لگا کر اس کو کھڑا کر دیا ہے، اگر ٹیڑھا ہو گیا تو وہ ایک طرف جھک پڑے گا، تیز ہوا چل پڑی تو ایک طرف جھک پڑے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے اللہ کیا رہا ہے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور ہم نے بنا دیا پستوں میں چھوٹے چھوٹے مضبوط جمے ہوئے لوگ. رئیس، سربراہ، تو پستوں میں سربراہ بہت ہوتے ہیں کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ ترین سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ رئیس بننے کی کوشش کرتا ہے. ان تمیدہ بہم، کہ تم جھک پڑو ان کو لے کر، ان کو تم کہیں جھکا دو. یہ جو چھوٹے چھوٹے پستوں میں جو چھوٹے چھوٹے سربراہ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سب میرے ساتھ رہیں تاکہ ایک آواز بن کر ہم کوئی آواز بن سکیں، لوگ ہماری بات سنیں، تو میرے پیچھے پیچھے چلنا. وہاں آنکھ بند کر کے تقلید کرائی جاتی ہے، مقلد بنایا جاتا ہے. آنکھیں کھول کر عقل استعمال کرتے ہوئے کو شعور نہیں دیا جاتا ہے کہ ہر آدمی بات کر سکے. تو یہ پستی میں جو چھوٹے چھوٹے سربراہ ہیں یہ تمہیں جھکانا دیں، تمہیں جھکانا دیں. تو اللہ بتا رہے کہ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور ہم نے بنا دیا اس میں کشادہ راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو ہدایت لینے کے لیے کشادہ راستے بہت ہیں. آئیں کھولیں، اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن آیتوں سے کر لیں. تو قرآن میں بے انتہا راستے موجود ہیں، سب صراط مستقیم والا راستہ ہے. اس میں عیاری مکاری والا راستہ نہیں ہے، اس میں دھوکہ دہی والا راستہ نہیں ہے، اس میں ظلم والا راستہ نہیں ہے. تو آپ جس طرح سے چاہیں نرمی کے ساتھ راستہ ایک اپنا لیں، محبت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، لوگوں کو اکٹھے کر کے انسانیت کے مفاد کے لیے راستے بنا لیں، یا ان سب کے خلاف اللہ کی نافرمانی اختیار کر کے معاشرے کو مزید تنگ نظر بنا دیں، ماحول کو گھٹن زدہ بنا دیں. یہ آپ کے اوپر ہے، اس میں آپ کون سا راستہ منتخب کرتے ہیں. تو راستے بہت ہیں اللہ کے. ہدایت جو حاصل کرنا چاہے، جو راہ تلاش کرنا چاہتا ہے اس کو راستہ مل جاتا ہے، جو تلاش ہی نہیں کرنا چاہتا وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے کہ بس ادھر سے ادھر گھومتے رہو. نہ عقل استعمال کرنا، پوچھنا ہے، بس راستہ گھوم رہا ہے گھومتے چلے جاؤ، اس میں منزل ملے یا نہ ملے اس کی پرواہ نہیں. تو ایسے نہیں ہوتا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے جو واضح طور پر بتا دیا کہ ان پستوں میں ہی چھوٹے چھوٹے رئیس ہیں، یہ تمہیں کسی ایک جانب جھکا نہ دیں، اس میں متعدد کھلے راستے ہیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. اس کے بعد آئی اگلی آیت، اور ہم نے بنایا آسمان ایک محفوظ چھت اور اس کی نشانیوں سے روگردانی کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ کیا ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے بنا دیا بلندی چھت کی طرح محفوظ. سقف چھت کو کہا جاتا ہے، یا آپ جیسے کہتے ہیں کہ ماں باپ کا سایہ سر پر سلامت رہے، تو وہ کوئی چھت بنا کر سایہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے نگہبانی کر رہے ہوتے. تو اسی طرح یہ جو بلند لوگ ہیں، جو بلند کردار کے لوگ ہوتے ہیں، جو بلندی والے ہوتے ہیں، وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہوتے ہیں، مضبوط صاحبان بن جاتے ہیں. وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی آیتوں کے بارے میں اعراض کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو آیتوں پر عمل کرتے ہیں. جب بلندی کی طرف جاتے ہیں وہ ایک محفوظ چھت بن جاتے ہیں، اور یہ جو پست لوگ ہیں یہ اس کی آیتوں کے بارے میں اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں سن رہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے بتا رہے ہیں. اس کے بعد آئی اگلی آیت، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا رات اور دن کو، اور سورج اور چاند کو، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. اب دیکھیے یہاں بات کیا ہوئی، یہاں بھی کوئی سائنسی بات نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جو کہ وجود دیا ہے تاریکی اور روشنی. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور دلیل سے متحرک ہونا اور غالب آنا. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک تیر رہے ہیں فرما برداری اختیار کیے گئے. فرما برداری میں تیرنا سب ہے، اور فلک ویسے بھی تیرنے کو کہا جاتا ہے. تو ہر ایک چاہے وہ دلیل سے متحرک ہو یا غالب آ رہا ہو تو اپنے اس کردار کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی روشنی میں ہوتا ہے یا تاریکی میں ہوتا ہے تو وہ اپنے کردار کی وجہ سے ہوتا ہے. ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں، اپنے مدار میں اس پر فرما برداری میں تیرنا ہے، اسی کے مطابق انہیں نتیجہ مل رہا ہے. اس کے بعد ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں تجویز کیا، بس اگر آپ انتقال کر گئے تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟
اب دیکھیے یہاں کیا بات ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ، اور نہیں ہم نے بنایا کسی آگاہی دینے والے کے لیے، من قبلک الخلد، تم سے پہلے سے ہمیشگی، افئن مت، کیا پس تم مر جاؤ، فہم الخالدون، پس وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ واضح طور پر بتا دے رہا ہے کہ جو بھی آگاہی دینے والا ہوتا ہے، یقینی سی بات ہے کہ وہ آگاہی کہاں سے دے رہا ہے؟ اللہ کی کتاب سے دے رہا ہے۔ تو جو آگاہی دینے والا، اللہ نے کسی بھی آگاہی دینے والے کے لیے ہمیشگی نہیں بنایا، اس سے پہلے بھی نہیں بنایا، تو تمہارے کیسے دے دے گا، تمہارے بعد کیسے دے دے گا؟ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، نہ اللہ کی سنت کو تحویل میں لیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم مر گئے تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ تو جو لوگ انکار کر رہے ہیں یہ اللہ کی بات نہیں، کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ وہ بھی نہیں رہیں گے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر جی متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے آزمائش میں مبتلا کریں گے، اور ہماری طرف ہی تم لوٹ کر آؤ گے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، الموت خاص مردنی چکھ لیتی ہے ہر نفسیات کو، ہر سوچ کو، ہر نفسیات کو یہ جو خاص مردنی چکھ لیتی ہے۔ صرف اللہ جو آپ کو فکر دے رہا ہے، اللہ جو نظریہ دے رہا ہے، اگر آپ اس کو مان لیں گے تو اس کے لیے ہمیشگی ہے، باقی ہر نظریے کو، ہر سوچ کو موت نے چکھنا ہی چکھنا، مردنی نے چکھنا ہی چکھنا۔ کچھ دن آپ کو اس کا عروج نظر آئے گا، لیکن پھر مردنی آ جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر آج کے دور میں سمجھنا زیادہ آسان ہوگا کہ پہلے دو سپر پاور تھی، امریکہ اور رشیا، تو اب رشیا کہاں ہے؟ اس کا عروج ختم ہو گیا، اس کو الموت نے چکھ لیا، سوشلسٹ کو موت نے چکھ لیا ہے، یعنی اس سوشلسٹ نظریے کو، اس سوچ کو موت نے چکھ لیا، کہ مردنی نے چکھ لیا۔ اب اس میں کوئی یہ سمجھ لیں کہ کوئی ایسی چارمنگ نہیں نظر آتی کہ اس کی طرف متوجہ ہوں، کوئی ایسا فائدہ لوگوں کو نہیں نظر آتا کہ وہ اس کی طرف توجہ دیں اور ادھر جائیں۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں شرارت کو اور بھلائی کو پرکھ کر الگ کرنے کے لیے۔ یہ ایک آزمائش ہے اللہ کی، شر سے بھی اور خیر سے بھی، یعنی اچھے سے بھی اور برے سے بھی۔ اور یہ کس لیے ہے کہ اس میں پرکھ کر الگ ہو جاتے ہیں، کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اچھائی پر قائم رہتے ہیں، جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے برائی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تمہارا پلٹنا ہے، تمہارا رجوع کرنا ہے، تو بالآخر فیصلے تو اللہ ہی کو کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت، اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں صرف ایک ہنسی مذاق ٹھہراتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کو برائی سے یاد کرتا ہے اور وہ اللہ کے ذکر سے منکر ہے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات اور ہدایت کیا مل رہی ہے، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب تمہیں دیکھتے ہیں یہ انکار کرنے والے لوگ، إِن يَتَّخِذُونَكَ، یہ کہ یہ پکڑتے ہیں تمہیں، إِلَّا هُزُوًا، صرف ایک مذاق، أَهَذَا الَّذِي، کیا یہ ہے وہ شخص، يَذْكُرُ آلِهَتُكُمْ، تمہارے حاکموں کی یہ یاد دہانی دیتا ہے، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور وہ رحمان کی یاد دہانی کو ہم کافر میں اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ نے کتنی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ تم دیکھ لو جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، اب جب خالص اللہ کی بات کرتے تو تمہیں تو صرف مذاق پکڑتے ہیں، یہ کیا خالص اللہ کی بات کر رہے، صرف قرآن بغیر کسی سہارے کے سمجھ رہا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کو تو سنت کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو اماموں کے اقوال کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن اللہ کہہ رہا آخری اور مکمل کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے، لیکن ہمارے جو علماء ہیں، جو ہمارے نام نہاد مسلمان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن آخری اور مکمل ہدایت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جن کتابوں کے سہارے کی ضرورت ہے آخری تو وہ اور مکمل ہے۔ زبانی دعویٰ ان کا بھی یہی کہ ہاں قرآن آخری اور مکمل کتاب ہے، عملی طور پہ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ قرآن فلاں کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتا، حدیث کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، سنت کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، لہذا عملی طور پر یہ قرآن کی آخری اور مکمل کتاب ہونے کے انکاری لوگ ہیں۔ تو یہ خالص قرآن کی بات کرنے والوں کو صرف مذاق پکڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے یہ جو تمہارے حاکموں کی تمہیں یاد دہانی دلا رہا ہے، نہیں تم نے
ابو حنیفہ کو، مالک کو، یا شافعی کو، یا امام احمد بن حنبل کو ان کا امام بنا رکھا ہے، یا تم نے شیعہ مذہب اختیار کر رکھا ہے، تم نے سنی مذہب اختیار کر رکھا ہے، تم نے اہل حدیث بن رکھا، کچھ بھی رکھے، یعنی تم نے اپنے اپنے جو حاکم بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے الہ بنا رکھے ہیں، یہ ان کی یاد دہانی تمہیں دے رہا ہے کہ دیکھو یہ غیر اللہ کی بات ہے، اور وہ جو رحمان یاد دہانی دے رہا ہے اس یاد دہانی کو وہ بھلائے بیٹھے ہیں، انکار کر رہے ہیں اس کا۔ جو خالص قرآن کی بات کر رہا ہے، اللہ کی بات کر رہا ہے، جو قرآن کو آخری اور مکمل ہدایت کی کتاب مانتا ہے، وہ صرف خالص قرآن کی بات کر رہا ہوتا ہے بغیر کسی ملاوٹ کے، تو اس رحمان کی یاد دہانی کو تو وہ انکار کر دیتے کہ نہیں ہم خالص نہیں مان سکتے، لیکن جہاں ان کے حاکموں کی ملاوٹ کر دی جائے تو پھر فوراً مان لیتے، چاہے سایہ اربع سے مانے یا سایہ ستہ سے مانے۔ بہرحال بغیر ملاوٹ کے یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی مکمل تفصیل، میں نے ایک ایک لفظ کر کے بھی بتا دیا اور جملوں میں بھی سمجھا دیا، بات تو مکمل طور پر واضح ہو گئی۔ یہ کوئی بگ بینگ تھیوری نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے افراد کی بات ہے کہ کس طرح لوگ بلند اور پست ہوتے ہیں اور کیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور کس طرح انہیں ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے اللہ، اپنے کردار سے سارے پہچانے جاتے ہیں۔ تو بہرحال پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی سوال ذہن میں چبھ رہا ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آیت کا حوالہ دے کر پوچھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، اسے زبردستی سائنسی کتاب نہ بنائیں۔ السلام علیکم۔